محمد والے محمد مرنے کے بعد قبر میں میرا پسندیدہ بھائی فیاض صاحب وزیر احمد نے لکھا مرنے کے بعد قبر میں وہ رہتا ہے چین سے بندہ مرن دے بعد بھی اللہ تعالی بابا جی کو رہ سکتا ہے. اگلی سطر تے کمال کی تھی بھائی فیاض نے مرنے کے بعد قبر میں وہ رہتا ہے چین سے دنیا میں جس کو نسبت ہے مولا حسین دنیا میں جس کو نسبت ہے مولا حسین سے دیتا ہے ہم کو درس یہ مکتب اسلام کا کیا جینا علی سے سیکھو مرنا حسین. جزاک اللہ بارک اللہ تھوڑی ڈیوٹی اپنی بارگاہ چ منظور مقبول فرمان محمد. ٹائم بڑا مختصر. ساڈے وکیل صاحب سید بادشاہ مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرمان انہیں کلام ایک لکھیا تے اج کل دے جویں دا حالات پہ جاندے نے دور حاضرہ دے مطابق تے میں ایک کلام ایک مینوں بڑا ڈاڈا یاد ہے جدوں میں 19 تے مجلس پڑھن آیا انہاں باوے دا مینوں ایک حکم دیتا سی وہ پھر میں بعد سنا کے تے قبلہ صاحب دے حوالے ممبر ٹھیک ہے جی. درود پڑھو محمد والے محمد ذات اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا مسجد میں جا کر یا مجلس میں آ کر گناہگار اپنی دعا مانگتا ہے. یا مسجد میں جا کر یا مجلس میں آ کر گناہگار اپنی دعا مانگتا ہے. زمانے کے حالات جو ہوں آزادہ ذکر شاہ کربلا مانگتا ہے. زندہ اسلام مدرو بابا جی اگلی ریستر جو لکھی ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہے بھائی اللہ جی وعدہ ہے ٹی بی بڑی خطرناک بیماری کوئی ڈاکٹر آدھا نہیں جگر دی بیماری اس سے زیادہ خطرناک کوئی آدھا نہیں پھپھڑے دی بیماری اس سے زیادہ خطرناک کوئی ڈاکٹر آدھا نہیں کینسر سب تو موذی مرض ملک اللہ معافی دین لیکن باوی رکھیا اچھا ساری بیماریاں ٹھیک نے لیکن سارے ڈاکٹر آپس میٹنگ کی تھی یا کیتا انہوں نے کیا یہ ساری بیماریاں تو وڈی بیماری ہے جہاں نام کرونا ہے. آج کل جی میں سینیٹائزر کا استعمال کرو ماسک لاؤ لیکن بابے رکھے نہیں اس تو وڈی ایک بیماری ہے اس تو ایک وڈی بیماری ہے جب بابے رکھ تعرف کروایا جب یاد جناب 70% دے کیڑی گل پیدا ہاں یقیناً زمانے میں دشواریاں ہیں کئی جان لے زمانے میں دشواریاں ہیں کئی جان لیوا سی بیماریاں ہیں مگر بغض خیبر وہ موذی وبا ہے کرونا بھی جس سے پناہ مانگتا ہے
دیا دوبارہ شیر پہ سنیں دا یقیناً زمانے آئے میں دشواریاں ہیں کہیں جان لیوا سی بیماریاں ہیں مگر بغض خیدر وہ موذی وبا ہے کرونا بھی جس سے پناہ مانگتا کوئی تشریح نہیں شیر خود وضاحت فرماسی بابا جی بڑی کمادی سطر تو سنوان لگا تے کیڑی گل کہتا ہاں یہی بہتری ہے کہ اب باغ جائیں اور اس کے سرانے کبھی بھی نہ آئیں ایک کون پیادہ ہے توجہ میرے پاس کرے یہی بہتری ہے کہ اب باغ جائیں اور اس کے سرانے کبھی بھی نہ آئیں وباؤں نے ایک دوسرے کو بتایا یہ بیمار خاک شفا مانگتا ہے سلام رہو جی ایک میرے روحانی استاد مالک اللہ انہوں نے درجات بلند فرمان شہید استاد سبت جعفر صاحب انہوں نے میرے بابے نا یہی حکم دیتا سی بابے محمد رضا شاہ نا کہ تسا بابا جی یہ تسا کلام تو سمجھو میں پڑھتے ضرور سنانا ہے انہوں نے بلندگی درجات واسطے میں تمہیں کلام تو سنا لگا میرے کے محمد والے محمد ذات ہے پڑھو اللہم جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی نعرہ حیدری موت ان کے محبوں کو آتی نہیں اب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں اب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی جدو بندہ محمد دنیا تو جانتا ہے جی بابری دنیا گئے نے اساں انہوں غسل کفن جیتا ہے لیکن کامبا لیوں جڑی انہوں نے ایک اندر دی صدا ہے وہ کیڑی صدا ہے توجہ میرے پاس فرماویا غسل میتا نہ کہنا میرے غسل کو اجل مل
کفن نام دو غسل میتا نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مد کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جائلی کوئی وضاحت نہیں کوئی کچھ نہیں بڑی مہربانی زندہ اسلام پر وہ تو کہڑی گل پیدا ہاں جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پردہ پہ چومی چھیکڑی واری مسا اکبر دی کڑا پتر کو پگا بدواوے سہرے دی جاتے اکبر کو کھڑا تحت لہن گولاوے پردہ پہ آئیو منظر دے کھکے سین زگینا تئی پیو کو یاد دیواوے توڑے اج تک گوں بیج جباب جڑا سغرا گوں گنیا پردہ پہ آئی منظر دے کھکے سین سکینہ پئی پیو کو یاد ڈیواوے توڑے اج تک گوں بیج جباب جڑا سغرا گوں گنیا علی اکبر میدان چایا ایک ستر قبلہ صاحب دے حوالے ممبر چونکہ جوان دی موت ہے ایک جوان ایک کربلا چ جوان آئی جتا مسائب شروع کیتا ہے بے شک رومن نائے بابا جی ایک باری ہائے ضرور کر دے بیا پردے دے درست سینی پردے دے بارو جناب فضا امام دی دید علی اکبر تے علی اکبر دی دید 9 لاکھ تے میڈا امام ڈنڈا پتر دے پاسے آیا ہے ٹردہ بینی دے کول آیا ہے سیدہ دا آلیہ آتنو کربلا بابے علی دی جگڑی کھاوا سیدہ دا علیہ تیرے برکے دی قسم بابا علی ایویں لڑدا جی میں اکبر لڑدا ہے سیدہ دا لیکن فرق بہت زیادہ ہے بابا پانی پی کے لڑدا سیدہ دا میرا اکبر پیاسا ہے علی
علی اکبر حملہ کر کے واپس والے آخری سطر ادھے بابا پیاس کھا گئی سیدہ دے میری زبان موج پال ہے جلدی دے نال باہر کٹ گیا دا بابا تواڈی زبان تا میرے نالو زیادہ خشک ہے امام فرمیندے نے پانی ہوے آ تیرے جو سونے پتر تو پیو پیارا نہیں کریندا ہے میرے قدماں چ لیکن پیونا نہیں میرا امتحان ہے اور سامنے دیکھ میرا نانا محمد کوسر دے جام چائی کھڑا ہے میرا بابا علی میری ماں زہرا او ون جا کے پیویں میرا امتحان ہے علی اکبر وقت میدان چایا حملہ کیتا حملہ کر کے واپس بلے ہیں آخری سطر ترائے لائن سامنے آئیں دیکھ گیا دن اکبر جنگ ودا کریں دائیں پوپیاں دے خیمیاں نو با لگ گئی آئی میڈے غیرت ایمان سید نے موڑ کے ڈٹھائے اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر اس بغیرت نے ترائے پھلا نیزہ علی اکبر دے جگر چمار آئے انہوں جگر چنیزہ لگائے انہوں علی اکبر نے دوئے باوا گوڑے دے گلے چپائے سیادہ دے بابا میں لہذا پیا انہوں ایمان دی آواز علی اکبر میں بھی آندہ پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاسو بہم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفۃ خلق فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ درود پڑھیے گا بابا سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد وآل محمد کا صدقہ عزیز محمد شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اپنے اپنے مرحومین اور عزیز کی بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معزز بزرگان اور محترم دوستو، آج کی مجلس اعزاء میں اور صاحبان بھی خطاب فرمانے والے ہیں، علماء و ذاکرین۔ میں نے خواہش تھی کہ آج وہی پڑھیں، لیکن ہمارے عزیز جناب مولانا موسیٰ صاحب کا حکم تھا، اس لیے چند منٹ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات عرض کریں۔ قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں سے چھوٹی چھوٹی چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان قتل کیوں نہیں ہو جاتا، ما اکفرہ
یہ کس قدر نعمات خدا بندی کا انکار کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ من ای شیء خلقہ، سوچتا نہیں کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ خلق ہوا، واہ 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 واہ۔ من نطفۃ خلقہ، ایک حقیر پانی ہے جس سے خلق، جس سے میں نے تمہیں بنا کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من نطفۃ خلق فقدر ثم السبیل یسر، اس آیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو قبر میں لے جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ثم اذا شاء انشر، پھر وہ جب چاہے گا قبر سے اٹھا لے گا۔ ایک آیت کو عموماً میں درمیان والی کا ترجمہ بعد میں کیا کرتا ہوں، وہ ہے ثم السبیل یسر۔ واہ 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 واہ۔ اس سے پہلے کچھ آیات، اس سے بعد میں کچھ آیات۔ پہلی آیات میں بیان فرمایا، اے انسان تیری ابتدا میرے قبضہ قدرت میں ہے، سبحان اللہ۔ میں نہ چاہوں تو دنیا میں جا نہیں سکتا، تیری انتہا بھی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابتدا میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، انتہا میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ابتدا بھی میرے حکم کے مطابق تجھے چلنا ہے، انتہا میں بھی میرے حکم کے مطابق تمہیں چلنا واہ ہے۔ واہ واہ۔ تو ابتدا میں بھی مجبور ہے، انتہا میں بھی مجبور ہے۔ ثم السبیل یسر، درمیان میں ایک راستہ ہے جو میں نے تمہارے اختیار میں دیا ہے، اس بنیاد پہ کہ ابتدا میں بھی مجبور، انتہا میں بھی مجبور، انتہا میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ابتدا میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یہ چند دن کا راستہ ہے جو تمہارے اختیار میں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم اپنی مرضی سے میری مرضی کے مطابق چلتے ہو یا نہیں چلتے۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ ابتدا میں بھی مجبور ہو، انتہا میں بھی مجبور ہو۔ اللہ اکبر۔ باتیں بہت زیادہ کر سکتا ہوں چونکہ طالب علم ہوں، لیکن آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ یہ موت ہر روز ہمارے درمیان سے کسی نہ کسی کو لے جاتی ہے، اور جاتے ہوئے ہمیں درس دے کے جاتی ہے، یہ جا رہا ہے تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ واہ 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 واہ۔ لہٰذا اس زندگی کو بہتر انداز سے گزارو، اس زندگی کو اس انداز سے گزارو۔ معصوم کا فرمان معروف ہے، مولا کائنات قبروں سے گزر رہے تھے، اکثر پڑھا کرتا ہوں، ایک مرتبہ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والو علی کا سلام ہو۔ واہ واہ واہ۔ سلام کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں تمہارے بعد کیا ہوا، پھر بتانا تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ واہ 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 واہ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں امت دور فسکنت، وہ گھر کہ جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بناتے رہے ہو، واہ واہ واہ۔ جب چھوڑ کے آئے ہو ان گھروں کو تمہاری ضرورت محسوس نہیں ہوئی، واہ 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 واہ۔ ان گھروں میں نئے رہنے والے آ گئے۔ امل اموال فقسمت، وہ مال کہ جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر واہ واہ۔ تم نے اکٹھا کیا تھا، اس مال کی بھی تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس کو بھی تمہاری ضرورت محسوس نہیں ہوئی، وارثوں نے وہ تقسیم کر لیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی وہ بولے نہیں تھے، علی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر اللہ
انہیں بولنے کی طاقت دیتا تو یہ بیک زباں کہتے نہ خیر زاد تقوا، بہترین زاد راہ تقوا ہے۔ واہ 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 کاش ہم تقوی الہی اختیار کرتے۔ ایک حدیث اکثر میں پڑھا کرتا ہوں اور اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کا یہ احسان ہے اپنے بندوں پہ، تین احسان ہیں اللہ کے اپنے بندوں پہ بہت بڑے۔ ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے دانوں میں کیڑوں کو پیدا کر کے اپنے بندوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ گندم کے دانے، دالوں کے دانے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی دانے ہیں ان کو زیادہ عرصے تک رکھا جائے تو ان میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کا یہ احسان ہے کہ ان دانوں میں کیڑوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ ان دانوں میں کیڑوں کو پیدا نہ کرتا تو بادشاہان وقت ان دانوں کو بھی اپنے خزانوں میں اسی طرح محفوظ کر لیتے جیسے سونے اور چاندی کو کیا جاتا۔ غریب لوگوں تک یہ دانے پہنچتے ہی نہ، اب ڈر ہوتا ہے خراب ہو جائیں گے، جلدی جلدی بیچتے ہیں، امیر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، غریب تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں یہ دانوں میں کیڑوں کو پیدا کیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پہ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جسم میں بدبو پیدا کر کے اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان کیا۔ اللہ اکبر، آپ کی بڑی توجہ۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے کچھ دیر بعد اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ مرنے والے کی روح کے جدا ہونے کے بعد اگر جسم میں بدبو پیدا نہ کرتا تو کوئی شخص اپنے مردے کو دفن کرنے پہ آمادہ نہیں کرتا، مردے خود مصیبت ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں تیسرا احسان اللہ کا اپنے بندوں پہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد پسماندگان میں قوت صبر کو پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، آپ کی پوری توجہ۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد پسماندگان میں قوت صبر کو پیدا کیا۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، جس وقت مصیبت اور پریشانی کی انتہا ہوتی ہے نا، اسی وقت اللہ صبر پیدا کرنا شروع۔ جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو انتقال کے فوراً بعد اس کی روح جدا ہو جاتی ہے نا، تو روح کے جدا ہوتے ہی گھر والوں کی کیفیت کی انتہا ہوتی ہے، پریشانی، رونا پیٹنا، دکھ درد، اس کی انتہا ہوتی ہے، اور اسی انتہا پہ اللہ صبر کی ابتدا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہا ویسے ہمارے عزیزان جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو ذرا اور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو فوراً یہ حکم ہے کہ اس کے جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد، جب روح جدا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر تک وہ جسم گرم رہتا ہے، جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے جو بندہ اس میت کو ہاتھ لگائے گا اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے، اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو غسل واجب ہوتا ہے نا، بعض سادہ بندے کہتے ہیں کہ انسان
مر کے حیوان سے بدتر ہو گیا ہے، اس لیے کہ حیوان کا مردہ ہو اور اگر وہ گیلا نہیں خشک ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے شاید ہاتھ بھی نجس نہ ہو۔ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اگر وہ جانور ہے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، مر گئی ہے، اس کو ہاتھ اگر لگایا جائے، آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، وہ بھی خشک ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ بھی نجس نہ ہو۔ لیکن انسان کے جسم پہ جب روح جدا ہو جاتی ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حیوان کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ کیا انسان مر کے حیوان سے بدتر ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اور پھر میرے مذہب میں تو خصوصیت ہے کہ ہم قیاس کے قائل نہیں، ہم ایک چیز کو دوسرے پہ قیاس نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ بدتر ہو گیا، نہیں، حیوان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی اور ہے اور انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی اور ہے۔ انسان وہ ہے جس سے محبت تھی، جس سے عقیدت تھی، جس سے پیار تھا، جس سے تعلق تھا، اور تعلق یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد ہر کوئی دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، لپٹ لپٹ کے رونا چاہتا تھا، اور اللہ چاہتا تھا میں قوت صبر پیدا کروں۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ میں عرض کروں، علماء تشریف فرما ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بعض چیزیں خود مطلوب نہیں شریعت میں، کسی اور وجہ سے مطلوب ہے۔ چلو شرعی مسئلہ، یہ وضو کرنا خود واجب نہیں، یہ کسی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا ہو تو وضو واجب ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ہو تو انہوں نے اٹھ کے پیغمبر گرامی کے قریب آ کے کان میں بات کی، نبی نے جواب دے دی، اب کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ کسی کو منع ہی نہیں کر سکتا۔ اور نجوہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، جب بڑھ گئی نا تو اس نے دیکھا کہ جس کا یہ حبیب تھا، اس نے کہا یہ تو منع نہیں کر سکتا، میں اپنے حبیب کی پریشانی کو دور کروں۔ جبریل کو بھیجا، جبریل کو بھیج کے کہا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہو آج کے بعد، قرآن میں ہے آج کے بعد جو نجوہ کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ دے گا۔ آج کے بعد جو نجوہ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ دے کے آئے۔ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، آیت صدقہ آنے کے بعد علی کے علاوہ نہ کسی نے صدقہ کیا ہے، نہ کسی نے نجوہ کیا۔ یہ صدقہ بے ذات ہی مطلوب نہیں تھا، یہ صدقہ بے ذات ہی مطلوب نہیں تھا، نبی کی زحمت کو کم کرنے کے لیے تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ صدقہ بے ذات ہی مطلوب نہیں تھا، نبی کی زحمت کو کم کرنے کے لیے حکم آیا تھا۔ اسی طرح غسل مس میت خود سے واجب نہیں، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غسل مس میت خود سے واجب نہیں، وہ بدتر نہیں ہوا، اللہ صبر پیدا کرنا چاہتا تھا، اللہ قوت صبر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جب انتہا تھی محبت کی، ہر کوئی لپٹ لپٹ کے رونا چاہتا تھا، جو پہلے ہاتھ لگا چکا تھا نا وہ ہر کسی کو روک کے کہتے ہیں میں نے لگا لیا ہے تم نہ لگاؤ، اس لیے کہ غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ غسل کا واجب کرنا ہی اس لیے تھا کہ ابھی سے ابتدائے صبر پیدا ہو جائے۔ پوری توجہ ہے۔ اور میں عرض کروں معصوم کا فرمان، اور میں آپ سے اجازت طلب کر لیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ مرنے والے کے مرنے کے بعد قوت، بہت دقیق بات ہے، اشارے سے گزر رہا ہوں، اگر اللہ قوت صبر کو پیدا نہ کرتا لانقطع النسل، تو نسل انسانی ہی منقطع ہو جاتی۔
वाह اگر وہی کیفیت قائم رہتی تو کوئی نسل انسانی کے بڑھانے کی طرف آگے ہی نہ بڑھتا. یہ اللہ کا احسان ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنا, جن کو واجب کفائی کہا جاتا ہے. اور وہ واجب کفائی کیا ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو حکم شریعت یہ ہے, ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ حقیقی معنوں میں نہیں, ہم دیندار لوگ ہیں, واقعاً ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ سارے صاحبان یہ دینی شعار, یہ مجالس, یہ کل خانیاں, یہ آ کے بیٹھ جانا, یہ در حقیقت اس مذہب کی علامت ہے. لیکن پھر بھی ہمارے کاموں میں بہت زیادہ کام رسمی ہیں, شرعی نہیں. ہم مذہبی ہوتے ہوئے بھی پوری طرح سے شریعت پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ ہماری رسمیں ہیں جن پہ ہم بعض اوقات عمل کرتے ہیں. ایک جملہ کہہ لیتا ہوں, ہماری لائف, ہماری یہ زندگی جو ہے, ہمارے بچپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, ذرا غور فرمائیے گا کتنے کام ہم رسمی کرتے ہیں اور کتنے کام ہم شرعی کرتے ہیں. شریعت, معافی چاہتا ہوں, شریعت ہمارے ہاں اس طرح ہے جیسے پرانے زمانے میں, آپ سمجھتے ہیں دیہات کے رہنے والے, جس طرح مستورات سادہ دوپٹے پہ گوٹا کناری لگا لیتی ہیں نا, اس دوپٹے کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم اتنے سے مذہبی ہیں, اندر سے کچھ نہیں, بس مذہب کی گوٹا کناری لگائی ہوئی. میں خود سے کہوں گا تو بات درست نہیں ہوگی, معافی چاہتے ہوئے یہ جملہ مولا حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں, سخت ہے لیکن پڑھنا چاہ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. جوں جوں محرم قریب آیا نا, 10 محرم کا, سختیاں بڑھتی گئیں اور لوگ حسین کو چھوڑ کے جانے لگے. یہ روایتیں بڑی کم جاتی ہیں. جب مولا حسین مکے سے چلے ہیں تو 800-900 کے قریب بندے ساتھ تھے. جو جو سختیاں بڑی لوگ ہٹتے گئے, جو جو بندے ہٹے تو مولا حسین نے فرمایا, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا ہی کے بندے ہیں. والدین لائقہ علی لسانہم, اور دین ان کی زبانوں پہ لگا ہوا ہے. معافی چاہتا ہوں, جملہ سخت ہے, عرض ضرور کروں گا. آپ جانتے ہیں ایک حیوان ہے جو پانی پیتا ہے زبان سے, اور آپ کہتے ہیں یہ پانی لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پانی پیتے ہوئے جتنا ان کی زبان پہ پانی لگتا ہے, مولا حسین فرماتے ہیں تمہارے پاس دین اتنا سا دین اس طرح سے ہمارے پاس. جی بسم اللہ, تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیے گا. جی بسم اللہ قبلہ, ماشاء اللہ. لوگ قبلہ تشریف لے آئے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. دین ہمارے پاس بہت کم ہے. جتنے دیندار ہم ہیں میں غنیمت سمجھتا ہوں. دین کے ساتھ ایک تعلق ہے, اتنا بھی غنیمت ہے. لیکن ابتدا سے, بچپنے سے لے کے مرنے تک کتنا ہم دین پہ عمل کرتے ہیں اور کتنا رسمیں بجا لاتے ہیں. یہ قابل توجہ ہے. ایک جملہ کہہ لیتا ہوں. ہم شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی, شادیوں میں کتنا دین پہ عمل ہوتا ہے اور کتنا رسموں پہ عمل ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں مذہبی شادی میں.
ایک نکاح، ایک حق مہر. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں باقی رسموں پہ، نہ بچی کو حق مہر دینا چاہتے ہیں، نہ نکاح خواہ کو اس کی فیس دینا چاہتے ہیں. ساری کی ساری ہماری کنجوسیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں. کئی مرتبہ ہمیں نکاح پڑھنے کا موقع ملا، مولانا اتنا حق مہر کیوں؟ بچی کا حق تھا، کیوں نہیں حق مہر دیا؟ مولوی صاحب آئے جس نے حلال کیا، وہاں آپ کو ساری بچتیں یاد آ گئی. کاش ہم مذہب پہ پیسے خرچ کرتے، رسموں پہ نہ خرچ کرتے. اب کی توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں. مثالیں میں بہت زیادہ دے سکتا تھا، چھوڑ رہا ہوں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں ہم کتنے مذہبی ہیں اور کتنے رسموں پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجلس میری مکمل ہو گئی. میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کے ساتھی تھے اصل دیندار. خدا شاہد ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ان 72 نے. اگر میں اس روایت کو تسلیم کر لوں جو کربلا میں پہنچے تھے، اور ایسے تھے کہ جن پہ حسین فخر کرتے ہیں، جیسے مجھے ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے. اور ابھی عزیز فرما رہے تھے، حضرت علی اکبر بڑے پیاسے تھے. کربلا میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی پیاس کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ان میں ایک جناب علی اکبر ہیں، ایک پیاسے کا نام ہے علی اصغر، اور ایک شخصیت جو بہت زیادہ جن کی پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جناب سقینہ ہے. اللہ اکبر. مجلس مکمل ہو گئی. مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے، بہت پیاسے ہیں علی اصغر، بہت پیاسی ہیں جناب سقینہ. کربلا میں بہت پیاسے ہیں علی اکبر، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنے پیاسے حسین تھے اتنا پیاسا کوئی نہیں تھا. ایک ہی روایت میں نے عرض کرنا ہے. نافع بن حلال مولا سید الشہداء کے ساتھی ہے. ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے حلال ابن نافع. یہ فوج یزید میں نامہ نگار ہے. حلال ابن نافع یہ کہتا ہے، جب حسین گھوڑے سے نیچے اترے نا تو حسین کا منہ پیاس سے کھلا ہوا تھا، اور منہ سے العطش کی آواز آ رہی تھی. حلال ابن نافع کہتا ہے، میں نے فرزند زہرا کو جب دیکھا نا اس انداز میں پیاسا تو مجھے ترس آ گیا. کہتا ہے میں چلتے چلتے پہنچا عمر ابن سعد کے پاس. میں نے کہا عمر ابن سعد، فرزند زہرا ہے، زخمی اتنا زیادہ ہے، زندہ اس نے رہنا نہیں، اگر تو اجازت دے تو میں پانی لے کے چلا جاؤں. کہتا ہے عمر ابن سعد خاموش رہا. میں نے اس کی خاموشی کو اجازت سمجھ کے پانی کا جام لیا. صحاب رحمت والا کہتا ہے یہ پانی کا جام لے کے کہتا ہے میں مولا حسین کی طرف آگے بڑھا. کہتا ہے میری بدقسمتی آدھے راستے میں پہنچا، شمر بے غیرت حسین کا سر کاٹ کے آ رہا تھا. اللہ کو سوائے گا میں کے کوئی کہتا ہے آدھے راستے میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ شمر بے غیرت حسین کا سر کاٹ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سر لے کے واپس آ رہا تھا. کہتا ہے جب میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ کانپ بھی رہا تھا، لرز بھی رہا تھا. میں نے کہا او بے غیرت، جب سر قلم کر لیا ہے اب لرزتا کیوں ہے، کانپتا کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، جب میں سر کاٹ رہا تھا نا تو پہلو سے کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ہائے او میرا بیٹا حسین، ہائے او میرا دل کا ٹکڑا. میں نے توجہ سے سنا تو مجھے زہرا کی آواز آ رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایام القلب.
الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کیجیے. صلوات سارے اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا خدا بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں مالک تو دعائیں مستجاب فرمائے. آج کی مجلس کیونکہ جمع سال سیدزادے سید محمد رضا شیرازی کے بلندی درجات اور اصال ثواب کے حوالہ سے ہو رہی ہے. دعا کیجیے مالک ان کے سفر آسان فرمائے, لواحقین کو صبر کلی عطا فرمائے, اور مرحوم سیدزادے کو میرا مالک شہزادہ علی اکبر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اس خاندان کو میرا مالک مزید صدموں سے محفوظ فرمائے. محمد رضا کے والد ہمارے بھائی مولانا قبلہ رضا حسین شیرازی کو میرا مالک اعلیٰ علیین میں جگہ دے. بابا جی نظر شاہ جی کو قرب اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. بابا جی جعفر شاہ جی کو اہل بیت کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اور جتنے آپ کے مرحومین ہیں مالک سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی سید سجاد حسین شیرازی کو ایوب کربلا کا صدقہ آپ دعا کریں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. لمبی زحمت نہیں ہے, ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. وقت پہلے زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ ختم چہلم اور ختم دسواں بھی ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے قبلہ بھی موجود ہیں اور آپ بھی سارے باخبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی موت مذہب نہیں دیکھتی. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ جی ہیں. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں, موت مذہب نہیں دیکھتی. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ موت طاقتور ہے. قرآن مجید میں جب اللہ نے موت کا تذکرہ کیا مختلف مقامات پہ ذکر ہے, تو اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپنا چاہتا قبلہ موت نہیں چھپ سکتے. ماشاءاللہ سارے زیرک چہرے ہی میرے سامنے ہیں اور ہر چہرہ اپنے اپنے مقام پہ کردارہ ہے, اور دعا کی اس محفل میں آپ موجود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہیں چھپ سکتا. مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے. تو وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے. میری بات پہ آپ بہت شکریہ. یعنی جن قلعوں کو اللہ مضبوط سمجھتا ہے
वाह 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 उन मजबूत किलों में भी बंदा मौत से न छुप सकता है न बच सकता है। शाम तक भी बहस होती रहे तो नतीजा यही है कि मौत ताकतवर है। बहुत और दो लफ्जों में भी कह दो तो ये हकीकत है कि मौत ताकतवर है। बल्कि एक और पहलू भी है, सारे अहले इस्लाम भाई मौजूद होते हैं, शिया सुन्नी अहले हदीस। मेरे वतन में जितने मसलक हैं, बदकिस्मती से मेरा ख्याल है हर जगह छोटा मोटा इख्तिलाफ मसलकों का। बाबा जी मालिक आपके साया हमारे सरों पर, बाबा जी आशिक शाह जी के हमारे सरों पर अल्लाह कायम रखे। बुजुर्ग हैं हमारे, बुजुर्गों की इज्जत किया करो, यही नतीजा होता है सारी गुफ्तगू। बुजुर्गों को एहतराम दिया। खैर लंबी बात ना हो जाए, हर मसलक का हर जगह इख्तिलाफ है। वाहिद बाबा जी मसला मौत का है जिसमें सारे इकट्ठे बोल पड़े। मेरी बात पे आप मेरे ख्याल में ठीक कह रहा हूँ। मौत पे किसी को इख्तिलाफ नहीं। हर मसलक अनपढ़ पढ़ा लिखा बुजुर्ग जवान सब यही समझते हैं और हकीकत है कि मौत पे सारे हम मुत्तफिक हैं और इसकी ताकत से इनकार करने की गुंजाइश नहीं। ये अलग बात है कि अल्लाह मौका देता रहे, जैसा कि मूसा ने एक दफा अल्लाह से एहतजाज के लहजे में कहा कि या अल्लाह मुझे तो समझ ही नहीं आ रहे, फिरौन को तू गुंजाइशें दे रहे, वैर तेरा है, मुसीबत लो मैं पे। लेकिन कई मौके ऐसे आए अल्लाह तू फिरौन की गर्दन दबोच सकता था। खुदा ने एक ही लफ्ज का मूसा जज्बाती नहीं होते, वो बंदा होना भूल गया है, मैं रब होना कैसे भूल जाऊं। तो वो गुंजाइश दे वो अलग बात है, लेकिन जाकिरीन भी मौजूद हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं। मौत ताकतवर है, इस पे मैंने पहले भी कहा है, सबब भी कहा, इस पे सारे मुत्तफिक हैं कि मौत ताकतवर है। इसकी बाबा जी ताकत से इनकार करने की गुंजाइश कतई नहीं है। हर बंदा हर ज़ीरूह मानता है कि मौत ताकतवर है। एक मैं फिक्रा कहा करता हूँ और आज आपके निखरे निखरे चेहरे मेरे सामने हैं और कदरदान मजमे में बात कर रहा हूँ। अपनी सारी ताकत के बावजूद मौत शख्स को मार सकती है, शख्सियत को नहीं मार सकती। जरा जहमत फरमाए मेरी इस बात पे ध्यान। नारे तकबीर, बहुत शुक्रिया अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो तवज्जो है सरकार। मैंने क्या कहा है, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि मौत शख्स को मार सकती है, शख्सियत को नहीं मार सकती। मौत आलिम को मार सकती है, इल्म को नहीं मार सकती। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी की फिजा में क्या, आलिम मरते हैं, इल्म नहीं मरता। सही बुखारी के राइटर इमाम इस्माइल बुखारी शख्स था, मर गया। हर कुतुब खाने में बुखारी शरीफ का मौजूद होना इस बात की दलील है, इल्म नहीं मर सका। अच्छा, कदरदान चेहरे हैं, इसकी बारीकी जरा क़िबला देखें कि ये सारे मानते हैं कि मौत आलिम को आती है, इल्म को नहीं आती। इल्म मार ही नहीं सकता, इल्म के लिए मौत ही नहीं है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नबियों का सरदार क्यों कह रहा था मैं शहर हूँ अली इल्म का दरवाजा, क्योंकि इल्म को मौत नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी जी, आप जिए। हाँ, अब हदीस की समझ आई। हुजूर ने क्यों कहा था कि आना मदीनतुल इल्म वाली शबाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली इल्म का दरवाजा है, अली इल्म का। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आना मदीनतुल उलमा, लोगों में मौलवियों का शहर हूँ। हुजूर ने अपने आप को बाबा जी उलमा का शहर नहीं कहा।
उलमा मर जाते हैं, वाह वाह इल्म नहीं मरता। वाह वाह जब इल्म के लिए मौत नहीं, फिर मोहम्मद भी जिंदा, अली भी जिंदा, जब हैं ही जिंदा, फिर ये बहस क्यों करते हो कि या अली मदद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो वो यही बहस है ना, यही समझ में नहीं आता। वाह लिहाजा वो ये कहते हैं कि जी या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए या नबी अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मेरी शिया बच्चों से अपील है, मैंने हर जगह कहा है कि बेटा अगर किसी अपने तालिब इल्म स्टूडेंट दोस्त से या अली कहलवाना चाहते हो वाह तो उससे पहले या रसूल अल्लाह कहलवा लो, वाह वाह क्योंकि जिस बच्चे ने या मोहम्मद नहीं कहना वो या अली क्यों कहे? जो या रसूल अल्लाह नहीं कहता वो या हसन कैसे कहेगा? बेशक तो ध्यान बेश की तरफ दिया जाए। वाह ये एक अलग बात है कि मेरे मुल्क में आधा मुल्क मोटरवे कवर कर चुका है, फिर भी बंदों का मिजाज पहले वाला है कि सिंगल पे डबल चल रहा है। पूरी रात स्पीच करेंगे, जो मर जाते हैं उन्हें या नहीं कहते। सवेरे वही मौलवी अपने पिंड के कब्रिस्तान की नुक्कड़ पे खड़ा होके मिसवाक वाली जेब में मिसवाक डाल के कब्रों की तरफ इशारा करके कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कांबा वाला के मुर्दे या हो सकते हैं और जिस मोहम्मद के सदके कायनात बाकी है वो या नहीं हो सकता। आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, जिस मसलक से है, बहस ये नहीं है कि जी मेरा अकीदा क्या है। उसूल की बात है कि जी बंदों को जी समझ नहीं आ रही, ये जी जहाँ या रसूल अल्लाह लिखा होता है इसका मतलब है पिंड सुनियत है। यार हम किस तरफ जा रहे हैं? कहते हैं जी क्योंकि हमारे मसलक में या रसूल अल्लाह नहीं कहा जाता। मैं तो आपकी या रसूल अल्लाह कहने वालों से भी ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए कि ये या रसूल अल्लाह हमें डरते फिरते कह देते हैं। आप वुजू करके मुसल्ले पे आते हैं और सलाम फेरने से पहले आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी। मौलवियों से पूछो अय्युहन नबी का तर्जुमा क्या है? या रसूल अल्लाह मेरा तुझ पर सलाम। और मसीह रसूल हो सकता है, तेरे डेरे पे रसूल नहीं हो सकता। हाँ मेरी बात पे तवज्जो फरमाया। लिहाजा पूरा महीना रबीउल अव्वल का गुजरा है, सिलसिले सरकार के हैं। मेरी अपील है, देखिए आज ये भाई है हमारे भतीजे हैं मोहम्मद रजा शाह जी के ये चेहलम के लिए आप तशरीफ फरमाएं। ये मेंबर, ये साउंड, ये सारा इंतज़ाम चेहलम के लिए या दसवीं के लिए। कल आप इस टाइम आएंगे इसी मस्जिद में, ना यहाँ पे साउंड होगा, ना ये कारपेट होगा, ना ये कैमरा होगा, ना आप होंगे, ना मेहमान होंगे, क्योंकि ये इंतजामात चेहलम के लिए थे। चेहलम ख़त्म हो गया, इंतजामात ख़त्म हो गए। अब हदीस कुर्सी में खुदा फरमाता है लौला का लम्बा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू ना होता तो कुछ भी ना होता। तो जिसकी वजह से सारे इंतजाम है, जब वो रह ही नहीं गया ये दुनिया गर्क क्यों नहीं हो? जरा जरा बोले मेरे साथ आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाची बाबा सैयद साहिबान सारे बैठे हुए हैं, पंचायती चेहरे मेरे बैठे हुए हैं कि जिस वजह से ये सब कुछ था, जब वो वजह नहीं रह गए तो ये दुनिया कायनात खत्म हो जानी चाहिए। आप ध्यान नहीं देंगे मुझे दुख होगा। इस कायनात का बाकी रहना इस बात की दलील है कि कोई ना कोई मोहम्मद है। समझेंगे आप, समझेंगे आप, समझेंगे आप। मेहरबानी से, मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया। कोई मोहम्मद अल अजल, अल अजल। लिहाजा साहिबान गिरामी कदर, लंबी बात ना करूं, लंबी बहस ना करूं। तलबा और तालिबात के जहनों में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, मैटर बिठाए जाते हैं कि जी ये जो 10वें चेहलम होते हैं ये भी रस्में हैं। ये जो अजीज रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, क्या है जी 10वां है, 40वां है, कुल है। लेक्चर दीनियात के टीचर पहले दीन
مسجدوں تک تھا، اب یونیورسٹیوں میں بھی ہے۔ واہ 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 سید زادے پتنی کو گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا، پاکستان میں دینیات کا ٹیچر کلین شیوی کیوں نہ ہو، وچوں مولوی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ٹھیک ہے، اسے جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے فرقے اور مسلک کی بات کر دیتا ہے۔ بظاہر بندے یہ سمجھتے ہیں کلین شیو ہے، بڑا ماڈرن قسم کا مسلمان، لیکن اس کے اندر ایک مولوی ہے جس نے وہ اپنی ماڈریٹ شکل میں بھی اپنے فرقے کے تعصب کی بات کرنی۔ وہ لیکچر میں کہیں گے بیٹا دیکھو آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم مذہبوں کی بات بیٹا نہیں کرتے، بچے متاثر ہو جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات اپنے پروفیسر کی بات ابا جی سے بھی زیادہ سنتے ہیں، اور وہ اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں کہ یہ چہلم رسمیں یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ بیٹا تم پڑھے لکھے بچے، گوگل دور کے بچے، تم خود نہیں سوچ سکتے کہ کھانا شانا پکتا ہے اور مولانا دعا کرتے ہیں اس تو عام کا ثواب مرحوم کو پہنچے، کھاتے خود ہیں اسے کیسے ثواب جاتا ہے، کھاتے خود ہیں اسے کیا ملے گا؟ اور 10 ذی الحج کو قربانی دیتے ہو، پٹھ کا گوشت مولوی کھا جاتا ہے، قربانی حضرت اسماعیل تک کیسے جا رہی ہے؟ نانا رحمت فرمائے، میری بات پہ توجہ کریں۔ عجیب صورتحال ہے یار، جناب سے پوچھنے والے کوئی نہیں۔ جی یہ سب رسمیں ہیں۔ کیوں بھائی کیسے رسم ہے؟ جی اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، مرنے والے کو اللہ نے موقع دیا تھا، زندگی دی تھی، اس میں ہی عمل کرے، جب وہ وقت ختم ہو گیا بس وہی عمل جو اس نے کیے وہی کام آئے۔ یہ بات کا جو ثواب شواب ہے، پیسے شیسے، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ خرچے ورچے، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اس سے پہلے یزدانی صاحب نے بڑا کمال پھیلو اور میرے علم میں اضافہ ہوا، انہوں نے کہا جی رسموں پہ خرچ سارا کر جاتے ہیں، اور نکاح جو اصل دین ہے وہاں مولوی کو فیس پوری نہیں دی جاتی، یہ مطلب ہے فیس کا رولا ہر جگہ ہے۔ نہ بول پڑھو، آپ کیوں پریشان متوجہ ہیں سرکار؟ لہٰذا جو میں بات گزارش کر رہا تھا کہ جی ان چیزوں کا ثواب نہیں پہنچتا، ہاں جتنا موقع زندگی میں اللہ نے دیا بس وہی غنیمت سمجھو، جو آپ نے عمل کر لیے وہی پہنچے گا۔ یہ مرنے کے بعد دعا اعمال کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے احساس ہے، وگرنہ مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی۔ ایک ایک چہرے کی میں زیارت کر رہا ہوں، ایک بندہ بھی بے نیازی بابا جی کرے گا مجھے دکھ ہوگا، باتیں میں وہ کرتا ہوں جو آسان ہوتی تاکہ جو کبھی کبھی بھی بندہ گزر رہا ہو اسے پٹ صد کا پتہ چل جائے کہ اگر تم پوری آدھی دنیا میں تم سعودی ڈالروں کے سہارے یہ دین ہمیں دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد قبروں میں دعائیں نہیں پہنچتی، مرنے کے بعد وہی اگر مرنے کے بعد دعا پہنچتی نہیں پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ نہیں شاید میرا خیال ہے سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ جب مرنے کے بعد دعا پہنچتی ہی نہیں پھر یہ جنازے کا تکلف چھوڑو، ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے بزرگوں کی عادت رہی۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بھائی چھوڑتے یہ جنازہ یہ سب کیا ہے؟ مرنے والا تو مر چکا ہے۔ میرا پنڈ قلعہ میاں سنگھ تو تعلیمی بچوں کے لیے ہجرت کر کے لاہور جانا پڑا۔ قلعہ میاں سنگھ پیورلی اللہ والوں کو، اور اس طرح کے پنجاب میں کیونکہ مدارس کے لیے جانا پڑتا ہے، کئی جگہ ہیں یہاں پہ ایک آدھا گھر آل نبی سے پیار کرنے والوں کو اور پنڈ مسلمانوں کو ہم اتحاد اور دوستی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ اتنا متشدد لہجہ ہے۔ ایک جگہ ایک فوتگی ہوگی تو مسکین شیعہ گھر بھی تھا، قریشی تھے، تو پنڈ کے مولوی نے کہا جے مردہ بخشانا جے تو انہاں نوں جنازے چ نہ رلن دیا، کیونکہ شیعہ بندہ جنازے میں کھڑا ہو جائے نا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ پھر جنازہ نہیں ہوتا۔ خیر ان مسکینوں کو باہر کھڑا کر دیا
کوئی پنڈ کا بندہ کوئی سیانا بیانا پنچایتوں میں بیٹھے ہیں، اس نے کہا مسکین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مذہب مسلک اپنے ہوتے ہیں، ان کا جرم کیا؟ کہنے لگا جی یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے ریلیکس کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ نماز ہو رہی ہے۔ واہ واہ تو یہ ہاتھ کھول کے نماز جو ان کا طریقہ ہے نا، یہ جنازے کو برباد کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے جانا چاہیے۔ ہائے 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 اس ایک بچے نے آگے بڑھ کے چودھری سے کہا جی ہم نے تو پتہ نہیں آپ نے اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کب جانا ہے، اور جس کا جنازہ پڑھنے آئے ہو تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے، پہلے اس کے ہاتھ باندھ لو، اسے تو کھلے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں۔ میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچ رہی ہے کیا نہیں؟ آپ سمجھ تو رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا تلخی والی بات نہیں ہے، سوچتا وقت ہی بالکل جا رہا ہے، سوچتا میں صرف یہ ہوں مرنے والے کی دعا نہیں پہنچتی، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قول جائز نہیں، دسمہ جائز نہیں، چلو جائز نہیں۔ جب میت کا مردے کا کچھ بھی جائز نہیں، پھر ماچس لاؤ مودی نو راضی کرو، مطلب پھر انڈیا سے دوستی پکی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے بچے جذباتی ہیں؟ ہندوؤں کے جذباتی بچے بھی کبھی کبھی وہ انڈیا میں جلوس نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو مردے دفن کرنے سے روکا جائے، یہ زندگی میں بھی زمین پہ قبضہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دو جواب ان بچوں کو، ہندوؤں کو دو جواب، اور جب آپ ہی کہتے ہیں مرنے والے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے نفرتیں ختم کرو، بارڈر ختم ہوتے ہیں، سکون ہوگا جناب تیرے سارے علاقوں میں۔ نہیں جی ثواب نہیں ہوتا، وہ الحمد پڑھنے کا بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، یہ یوں فاتحہ پڑھنا۔ میرا خیال ہے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زیرت دوست ہیں، قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ خدا فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے سبع مثانی بھی دیا اور قرآن بھی دیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس اکیلی سورہ فاتحہ کا وزن قرآن کے برابر ہے۔ بولے شیعہ سنی بھائیہ بیٹھے ہیں، ہاں یہ میں بالکل میں ممبر پر میں بیٹھک میں بات کر لوں، یہ اتنا وزنی سورہ ہے کہ اس کا وزن قرآن کے برابر ہے، لیکن ہم یہ بھی پڑھیں تو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا۔ میں نے میرے خیال پہلے بھی آپ سے بات کی کہ میرے والد محترم پیر عبداللہ شاہ جی، یہ کوئی 38-40 سال ہو گیا کو دنیا چھوڑے۔ ہمارے پنڈ میں اس زمانے میں 5 مسیتاں سن، اور اللہ دے گھر سن تے اللہ والیاں دے سن۔ اس زمانے میں 500 روپے کی ماڑی چنگی اہمیت 40 سال پہلے میں نے بابا جی بزرگوں کی کلخانی میں 500 روپیہ جامع مسجد کو کلامیہ سے بھجوایا کہ میں یہ پیسے مسجد کو اپنے والد مرحوم کے نام کے دے رہا ہوں۔ مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، آپ بھی سارے میرے لیے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، مسجد میں اعلان مولوی صاحب نے اسپیشل سپیکر کھول کے کہ پیر عبداللہ شاہ کے بیٹے نے 500 روپیہ مسجد کو دیے، دعا کرو اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ اور اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا ان پیسوں سے صفیں آئیں گی، نمازی نماز پڑھیں گے، ثواب ان کے والد کو ہوگا۔ میں نے کہا حد ہو گئی ہے، 500 کا ثواب پہنچ جاتا ہے، الحمد کا ثواب نہیں پہنچ۔
بولے بہت شکریہ آپ جی ہیں آپ زندہ کہتے ہیں جی ثواب نہیں پہنچ وہ کیوں نہیں پہنچتا کہتے ہیں جی گنجائش ہی نہیں ہے جو اللہ نے وقت دیا تھا وقت ختم ہو چکا اس کا مطلب ہے قبلہ ثواب واقعی نہیں پہنچتا کہتے ہیں نہیں جگہ نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے رستے مسدود ہو چکے اوکھے لفظ بولنا مسدود کا مطلب دیوار کھینچ دی گئی کچھ بھی نہیں پہنچتا مرنے والوں کے لیے جو کرتے ہو کچھ بھی نہیں پہنچتا جب کچھ بھی نہیں پہنچتا پھر قبلہ آپ یہ مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ مرنے والوں کو رونا نہیں چاہیے اگر میت کو رویا جائے اسے عذاب پہنچتا ہے آپ پیچھے رہیں گے تو مجھے افسوس ہی ہوگا نا کہ اگر مرنے والوں کو آپ یہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں آپ نے یہ نہیں سنا کہ جی میں رونا نہیں چاہیے اگر مردے کو رویا جائے تو اسے عذاب پہنچتا ہے کوئی نہیں سوچتا یہ قبر ون وے ٹریفک ہے جہاں عذاب پہنچ جاتا ہے ثواب نہیں پہنچتا ایک لفظ کہہ رہا ہوں قدردان دوستوں میں کہہ رہا ہوں ایک بات میرے خیال آج کی گفتگو کا اگر یہی فکر آپ کے ذہن میں رہے معاملات بہتر ہو جاتے اگر میت کو عذاب یا ثواب بعد میں پہنچنے کی گنجائش نہ ہوتی ہر مرنے والے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں ہو جاتا یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو بہت شکریہ کہ جی میت کو رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے مردے کو عذاب پہنچتا ہے میں سمجھتا تھا یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ اربانچ کوئی نہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس 72-73 سالوں کا ہمارے یہ ان علاقوں کا مسئلہ ہے کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے اسے عذاب پہنچتا شبلی نعمانی کی ایک تحریر میری نظر سے گزری میں حیران رہ گیا کہ صدیوں پہلے ایک مسلمان نے ام المومنین میں یہ غلط فہمی بھی دور ساتھ میں کر رہا ہوں ہمارے بارے میں کہتے ہیں امہات المومنین کا نام نہیں لیتے ذکر نہیں کرتے یہ اندر سے کچھ شاید نفرت کرتے ہیں ایسی بات نہیں میں ابھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی بات کرنے لگا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم امہات کے مخالف نہیں ہیں ہمیں تو حقیقت مل جائے تو فرعون کی بیوی کو مان لیتے ہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ہاں نبی کی بیوی تو ایک فخر والی بات ہے کہ بڑی عزت والا رشتہ ہے لہٰذا صدیوں پہلے کی بات حضور میں پریشان ہو گیا باخدا کہ یار حد ہو گئی ہے یہ مسئلہ اتنا قدیمی تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی زندگی میں ایک بندے نے کہا کہ بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو اگر رویا جائے تو مردے کو عذاب ہوتا ہے ہم چپ رہو گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہونا ہے کہ باقی باتوں پہ بولتے تھے پر جب ام المومنین کی باتیں پھر تو کوئی نہیں بولا لہٰذا دیانتداری سے بات کرنی ہے ہاں پنچایتی اصول ہے آپ دیانتداری میں سمجھتا ہوں آپ قدردان ہیں اس بندے نے کیا کہا ام المومنین سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مردے کو رویا جائے تو مردے کو عذاب پہنچتا ہے بی بی نے انتہا کر دی جواب دینے بی بی نے کہا کہ اگر رونا گناہ ہے تو گناہ رونے والے کو ملنا چاہیے یہ مردے کا کیا قصور ہے کیا کہنے ہیں متوجہ ہیں بہت شکریہ وہ واقعہ صرف اتنا تھا واقعہ صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صحابہ کبار کے ساتھ گزر رہے تھے اور ایک یہودی کی قبر پہ اس کے وارث بیٹھ کے رو رہے تھے تو سرکار نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہو سرکار نے کہا ان کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے روایت کا حصہ بنا دیا گیا ایسا نہیں ہے قیامت کا دن مقرر کرنے کی وجہ صرف یہ اچھا ایک جلدی بات سے میں کلوز کر لوں جی ثواب نہیں پہنچتا کچھ نہیں پہنچتا مرنے والے کا بیٹا مرنے والے کا بھائی
جا کے مولوی صاحب سے کہتا ہے جی جدوں بزرگ تھے سن تے ہاتھ اوکھا سی تے واجب حج انہاں دا نہیں ہو سکیا تے ہن معاملہ ٹھیک ہے جی. تو مولوی صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حج میں کروں گا ادا ان کی طرف سے ہو جائے. کیا کہنے وہ جہاں بھی پیسے درمیان میں آ جاتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگر مرنے والے کے لیے دعا فاتحہ کر دی جائے. گفتگو کلوز کر رہا ہوں. آپ جیئیں مالک آپ کو زندہ و سلامت رکھے. اپیل صرف یہ ہے, ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی کہ جی ہم دعا کے لیے گئے تھے مرنے والے کی, وہ جی محمد رضا کا 10واں تھا چہرہ, دعا کے لیے, اور آگے سے مجلس ہو رہی. اور مجلس میں ہم ذکر ان کا کرتے ہیں جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو جس قبیلے کے بغیر اللہ کی واجب نماز نہیں ہوتی, اور 10واں اور 40واں کیسے مکمل ہو؟ محمد و آل محمد کا ذکر کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. اور ایک وسیلہ اتنا بڑا ہے تو مسلمان اسے حیثیت جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے اور وہ یہ سمجھے کہ میری نماز ہو گئی. ہمیں تو ترس آتا ہے ایسے نمازیوں پہ جو 6 مہینے کہتے ہیں صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, اور جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, نہیں سرکاری وعلی آل محمد. ہمارے ہاں بھی ایک تھوڑا سا بڑی معذرت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں, ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جناب علامہ علی نقی, آیت اللہ علی نقی, المعروف نقن صاحب. ہمارا ماڈرن درود بھی اب یہ ہے اللہم صلی اللہ محمد, بریک دے کے پھر نقن صاحب کہتے تھے انہوں نے اللہ ڈال کے فاصلہ بنا دیا, آپ نے بریک دے کے فاصلہ ڈال دیا. ویسے سارے نام ہی سمجھوتے ہیں. جس قبیلے پہ درود پڑھے بغیر یار اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت وصول نہیں کرتا, ان کے ذکر کے بغیر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو؟ ہمیں وہ مذہب وقت تمام ہو گیا, ہمیں وہ مذہب دکھایا جائے. کائنات کے جتنے مسلک ہیں ہم تو خیر مسکین لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, لیکن جو تگڑے مسلمان ہیں انہیں بھی صرف اللہ اللہ کرنے سے نماز مکمل ان کی نہیں ہوتی. کیونکہ امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا فرمان ہے جسے ٹھکرا نہیں سکتے, کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی کا فرمان ہے اے اہل بیت محمد, آپ کے کیا کہنے کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی آپ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. لہذا یہ درود ابراہیمی مجبوراً کہہ لو پڑھنا پڑتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقت تمام ہو گیا, ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہے, یہ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے, لیکن جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. بلکہ پچھلے دنوں چلیں پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں, پچھلے دنوں بہت بڑا جنازہ ہوا پنجاب پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا, اور جنازے سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا کہ مولانا کے جانشین جو ہیں وہ مولانا کے بیٹے سعد رضوی ہوں گے. حالانکہ یار دوست مولوی صاحب کے بھی بڑے تھے, لیکن جب جانشینی کی بات آئی پھر یار جانشین نہیں بنے, پھر بیٹا جانشین بنے. یہی ہم سمجھاتے ہیں, یہی ہم نے سمجھایا.
آخری گفتگو کا میں فکرہ کہہ رہا ہوں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تاریخ میں میرے بھائی موسیٰ رضا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ میں ہمیں وہ میری طرف دیکھیں, ہمیں وہ چہرے ملتے ہیں جنہوں نے مطلب یہ بات اب آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں بالکل, کہ تاریخ میں وہ ایسے ایسے دینی اور شرعی ذمہ دار شخصیتیں نظر آتی ہیں جو سویر کے فجر کے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھا کے نمازیوں سے پوچھتے تھے یہ موڈ ہوئے تو ہو پڑھا. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری بات تو آپ توجہ سے سن لیں. چلیں میں دہرا نہیں رہا, ہمیں بہت شکریہ, ہمیں تاریخ میں وقت بالکل تمام ہو چکا ہے, ہمیں تاریخ میں ایسے ایسے ذمہ دار بندے بھی ملتے ہیں جو جمعہ کی بجائے بدھ کو پڑھا دیتے تھے اور بندے پڑھ لیتے تھے. آپ کے ذہن میں ہے نا, یعنی فجر کے فرض 2 کی بجائے 4 پڑھا دیا, جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. وہ جب اتنی گنجائش موجود ہے پھر حضرت آدم کو بھی درود میں راضی کر لو. حضرت ابراہیم پہ درود پڑے جا رہے ہو, بابا بشریت ابراہیم کو نہیں ہے, بابا بشریت بابا انسانیت حضرت آدم ہے, خلیفۃ اللہ ہیں, منصوص من اللہ ہیں. کبھی درود اس طرح پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. تیرے مولانا تجھے کھانے کو آئیں گے, وہ ایک ہی مسئلہ بتائیں گے کہ آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. کیا کہنے آپ چیئے. تو یہ قدرت سمجھا رہی ہے کہ یہ کتنے طاقتور ہیں. یہ جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں. حد ہو گئی ہے, اللہ بنا دے برابر ہوتے ہیں. 12 مہینے اللہ نے بنائے, سارا سال ہی پھر تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت اور وہ اپنی جگہ پہ اس کا مقام. حضرت آخری بات ہے, حضرت موسیٰ نبی اللہ ہے, اللہ نبی علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے دربار میں موت کا فرشتہ ہے. یہ ہمارے بھائیوں کی ذمہ دار کتابوں میں لکھا. حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا, میں نے سنا ہوگا, ذمہ دار بندے بیٹھے تھے. حضرت موسیٰ نے اسے تھپڑ مارا, تماچا مارا, اس کی بینائی متاثر ہو گئی. جی نہیں, کوئی فرق نبیوں میں اور امت میں کوئی فرق شرق نہیں ہوتا. حد ہو گئی ہے. موسیٰ نبی ہے, وہ فرشتے موت کو تھپڑ مار رہے. تیرے گھر جب ملک الموت آئے, تھپڑ تو دور کی بات ہے, تو اونچا بول کے دکھانا کہ تیرا سارا ٹبر نہ لے گئے. جی نہیں, اللہ بنا دے وہ برابر. یہ واقعات آپ نے کتابوں میں کیوں لکھ رکھے ہیں بھائی؟ اور فرشتے موت نے جو لکھا ہوا بھائیوں نے, میں وہی پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے جب تماچا مارا تو ملک الموت بیک ٹو پیویلین, اللہ سے جا کے کہا یا اللہ آپ نے اچھے بندے کی طرف بھیجے جس کا مرنے کا موڈ ہی نہیں. خدا فرماتا کیا کہا, جی اس نے مجھے تماچا مارا, تھپڑ مارا, میری بینائی متاثر. کہتے ہیں کتابوں میں لکھے اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی اور کہا کہ جاؤ واپس جاؤ, ہمارے موسیٰ کو ہمارا سلام کہہ. امت اور نبی کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارے موسیٰ کو ہمارا. آپ کا بیٹا کوئی یا بھتیجا بھانجا مرکز میں افسر بن کے چلا جائے نا, CSS کر کے اسلام آباد بیٹھا, اور بندے پھر گھر ڈھونڈتے ہیں وہ کیڑے ٹبر دے, اور جناب اپنے نام کی چٹ دے دیں کہ بیٹا یہ میرا بہت قریبی ہے, اس کا ذرا خیال کرنا, اور وہ کام نہ کرے جو اکثر ہوتا ہے. اور پھر جب وہ واپس چھٹی پہ آتا تو پھر چاچا جی پتہ کیا کہتے ہیں, اور پتر تو کام نہ کرتا, اور تو انہوں بٹھا کے چاہ پانی پوچھ لیتا, اور میری ککھ میری عزت رہ جاتی. کوئی اللہ کا بھیجا ہوا ہے, موسیٰ نے نہ ٹھنڈا پوچھا. تو
اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن ناراض ہونے کی بجائے، بالکل آخری فکر ہے، ناراض ہونے کی بجائے حضرت موسیٰ کے بارے میں خدا فرماتا ہے ابھی واپس جاؤ، میرے موسیٰ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اگر مرنے کا ارادہ نہیں ہے کسی جانور کی پشت پہ ہاتھ رکھ، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنے سال زندگی بڑھ جائے، اگر مرنے کا ارادہ نہیں، واہ 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 واہ، اگر مرنے کا ارادہ نہیں ہے کسی جانور کی پشت پہ، ملک الموت واپس آئے تو دوروں کھڑو کے آگے لگا او سلام پہ آتا ہے، اور وہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ اگر مرنے کا ارادہ نہیں ہے کسی جانور کی پشت پہ ہاتھ رکھ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنے سال زندگی بڑھ جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب وہ سال ختم ہو جائیں گے تو پھر اس نے آہستہ سے کہا میں آؤں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جو آنے کی زحمت کرو گے چلو آج ہی چلتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں میں کہانیاں موجود ہیں، اسے نبی کہا جاتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، میں وقت گزارنے کے لیے میں نے بات نہیں، سیدزادے جید چہرے بیٹھے تھے، صرف ایک بات مجھے بتا دو، حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو بقول تمہاری کتابوں کے تھپڑ مارا، خدا را صرف اتنا بتا دو کیوں مارا؟ نہیں بات میں آخری کر رہا ہوں، آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے افسوس، ملک الموت کی خطا بتا دو، کیا کہنے، آپ جتنے متوجہ ہیں میں مطمئن ہوں، ہمیں ملک الموت کی بابا جی غلطی بتائی جائے، کوئی بھی غلطی نہیں معصوم ہے، ایک ہی نتیجہ ذہن میں آتا ہے، ملک الموت کے آنے کا موسیٰ کو انداز اچھا نہیں لگا، تھپڑ مار کے کہا احتیاط سے آیا کرو، ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، بہت شکریہ، یہی سبب ہے، بہت شکریہ، یہی سبب ہے کہ سیدہ نے بابا سے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ابھی آپ جیئیں، یہ معرفت کے آنسو ہیں، اس غم کس کا مولا آپ کو ذاتی غموں سے محفوظ فرمائے۔ بی بی نے آ کے رسول اللہ سے کہا سیدہ نبی کی بیٹی نے بابا کوئی آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا، بابا میں نے تو اسے روک دیا ہے، میں نے اسے روک دیا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے زہرا یہ تیری چوکھٹ کی عزت ہے، بیٹا یہ دروازے پہ جو اجازتیں مانگ رہا ہے نا یہ ملک الموت ہے، یہ کسی دروازے پہ رکتا نہیں، یہ کسی سے اجازتیں نہیں مانگتا، میری بیٹی تو قیامت تک اجازت نہ دے، ملک الموت تیری اجازت کے بغیر تیرے سہن میں نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے کہ جن کے دروازے پہ فرشتے رک جاتے تھے، ہائے 10 محرم کی شام کو مسلمان بغیر اجازت کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں، ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے بھتیجے کے محمد رضا کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ طویل مصائب کا وقت نہیں ہے، 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، جو درد ہے میں مسلمانوں تک کوشش کر رہا ہوں پہنچ جائے۔ مجھے ضیاء الحق کے دور میں شروعات تھی میری مجلسوں کی، گجرانوالہ کے مجلس کے سلسلہ میں FIR ہوگی، مجھے جیل جانے کا اتفاق ہوا۔ علاقے کے سپاہی تھے، فرصت میں ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے، میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ یار جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کی آخری ملاقات کتنی ٹائم کی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی یہی کوئی 40 منٹ۔ میں نے کہا ملاقات کتنی دیر تک چلتی ہے؟ 40 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے؟
اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کہنے لگا نہیں چاچی ملاقاتیں 4 گھنٹے تک چلتی ہیں, ملاقات لمبی ہوتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی جتنا بھی جیلر سخت کیوں نہ ہو, جب وہ آخری ملاقات ختم کرنے جاتا ہے نا اور وہ دیکھتا ہے یہ بیٹی غریب کی باپ کے قدموں سے لپٹ کے رو رہی ہے, پھر وہ ملاقات کو ختم نہیں کرواتے. مسلمانوں ہماری آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے آتے ہیں حسین کی سکینہ کا اتنا حق بھی نہیں تھا, حسین کی منتوں والی بیٹی کا اتنا حق بھی نہیں تھا. درد صرف یہی رلاتا ہے. اولاد زہرا کے ساتھ مسلمانوں یہودی یہ سب کرتے ہم نہ روتے, عیسائی یہ سب کرتے ہم نہ روتے, لیکن اللہ جانتا ہے جب سیدہ زینب بی بی آئی تھی نا نانے کے روزے پہ, شان بلار کے نانے کی قبر کی تعویذ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہوا, پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری اولاد پہ نہیں ہوا, لیکن نانا ہر دکھ بھول جاؤں گی, ایک دکھ نہیں بھولتا کہ عیسیٰ کی امت کے شہروں میں جاتی تھی وہ چادریں دیتے تھے, اور جب مسلمانوں کی بستیاں آتی تھی وہ نیزوں سے چادریں اتار لیتے تھے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تشریف رکھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. جمعہ کو وقت نزدیک ہے اس لیے اختصار کر رہا ہوں. بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. پروردگارا بحق محمد وآل محمد مرحوم سید محمد رضا کے عاقبت بخیر فرما, قبر کے منازل برزخ کے منازل ان کے لیے آسان و مقبول فرما. مرحوم کو اور ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. مرحوم کے قبر اور ہم سب کے قبور کو نور آل محمد سے منور فرما. مرحوم کے نام قرآن مجید 24 زیارت عاشوراء لا تعداد, دعائے امام زمانہ لا تعداد, دعائے فرض لا تعداد, سورہ اخلاص لا تعداد, درود پاک لا تعداد, تسبیح اربع لا تعداد, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ لا تعداد. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر بے شمار لا تعداد. 7 سلام
لا تعداد سورہ یاسین لا تعداد سورہ فاتحہ لا تعداد سورہ فلق لا تعداد سورہ ناس لا تعداد سورہ کوثر لا تعداد تعوذ لا تعداد سبحان اللہ 1500 استغفر اللہ 1500 مرتبہ اللہ اکبر 1500 یا سمیع یا اللہ لا تعداد پہلا کلمہ 1500 درود ابراہیمی 1500 آئے کریمہ 1500 درود نجینا 400 مرتبہ حدیث کے ساتھ 10 مرتبہ ان کے علاوہ باقی جتنے اذکار طیبہ اور صدقات خیریہ مرحوم کے نام دیا گیا ہے پروردگارہ ان تمام اذکار طیبہ اور ابھی جو مجلس ہوئی ہے اس میں ذکر آل محمد ہوا ہے پروردگار ان تمام اذکار طیبہ کا ثواب کثیر مرحوم کے نام اعمال میں کر دے مرحوم کے نام پر جو صدقات خیریہ دیا گیا ہے پروردگار ان تمام صدقات کے عوض میں مرحوم کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مرحوم کے قبر کے مناظر برزخ کے مناظر ان کے لیے آسان کر دے پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول و مقبول فرما مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اس صبر پر ان کو اجر عظیم عطا فرما ہم سب کے عاقبت بخیر فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما موت ایک حقیقی چیز ہے ہمیں موت کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار رہنے کی توفیق عطا فرما مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں موت سے آمادگی کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے 3 چیزیں اگر کوئی شخص کر لے اس کے لیے موت کی کوئی پرواہ نہیں ادا الفرائض فرائض کو ادا کرو واجتناب المحارم حرام چیزوں سے اجتناب کرو واستعمال المکارم اخلاقیات کو اپناؤ لا یبالی علیہ الموت اس کے لیے موت کی کوئی پرواہ نہیں پروردگارہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو سفر موت پہ ہے پروردگارہ ان کے سفر کو پروردگارہ آسان کر دے پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما دشمنان پاکستان اندرونی و بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما بحق محمد و آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین تمام حضرات ایک سر جولی لے کے لال بطول
के अकबर दा सर जोली लाके राम बतूल दा रोया कह के उठ जाने अकबर अग खोल दसई उठ जाने अकबर अग खोल दसई सुगरा दा का सद आया है हाय हाय सुगरा नु वीर दी टांग मुकाया है हाय हाय सुगरा नु वीर दी टांग मुकाया है हाय हाय सुगरा नु वीर दी टांग मुकाया है चल के तीर रुबाब दे बछड़े नबिया को हैरान रखीता चल के तीर रुबाब दे बछड़े नबिया को हैरान रखीता चल के तीर रुबाब दे बछड़े नबिया को हैरान रखीता चल के तीर रुबाब दे बछड़े नबिया को हैरान रखीता भवे असे गरहा पर कर बल विच भवे असे गरहा पर कर बल विच 9 लाख तू वध के आया है हाय हाय सुगरा नू वीर दी टांग मुकाया है हाय हाय सुगरा नू वीर दी टांग मुकाया है हाय हाय सुगरा नू वीर दी टांग मुकाया है देख फयाज करम लजबा सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम जिनु तेरी तांगा मार गया जिनु तेरी तांगा मार गया सुन उजड़ी दा पैगाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम जिनु तेरी तांगा मार गया जिनु तेरी तांगा मार गया सुन उजड़ी दा पैगाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है अकबर तेरे नाम जिनु तेरी तांगा मार गया जिनु तेरी तांगा मार गया सुन उजड़ी दा पैगाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम जिनु तेरी तांगा मार गया जिनु तेरी तांगा मार गया सुन उजड़ी दा पैगाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया गरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम ओ गैरा देवी रन चांदी हाय असगर समझ खड़ा दिए गैरा देवी चांदी हाय असगर समझ खड़ा दिए गैरा देवी रन चांदी हाय असगर समझ खड़ा
नाम सुगरा दाया खरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया खरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम सुगरा दाया खरी हथ है जड़ा अकबर तेरे नाम तस्वीर मोहम्मद अरबी दी जग लख बुरा तो ले पे दिल की जरा जिगर उते रब चश्मा मते ते दो मावा मर गया मरन तू पहले ओ मरन तू पहले अजे सुगरा वतन पे रह गई लेकिन कमो